میرے رب کا کلام اس میں اتنی رحمت آسانی ہے کہ آپ کے لاہور کے عام لوگ گلیوں میں گزرتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن کے ننھے جملوں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر سمجھ کے آپ کو عربی میں مطلب بتائیں گے. سبحان اللہ. اور مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ لاہور کی کسی گلی میں کھڑے ہو جائیں، کسی عام بندے کو لے لیں. اب میں اس سیٹ کو اور سسٹم کو وہاں تو نہیں لے جا سکتا ہوں، یہاں میں ایک تجربہ آپ کی اجازت ہو تو کر لوں؟ آپ 2-3 کیجئے، میں تیار ہوں. یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں تاکہ اسی موقع پر ہم دیکھ لیں. بہترین ہے. کوئی بھی شخص آئے آپ اس کو لے کے آئیں. لیں جی پروڈیوسر صاحب، یہ کیمرہ مین قاسم ہے نا جی. قاسم ذرا لگاؤ مائک اور آؤ بچے ادھر ذرا نا. ابھی دیکھتے ہیں کس ترجمے کے بغیر قرآن سمجھ آتا کہ نہیں آتا. آ جاؤ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا قاسم، قرآن مجید کا ترجمہ کبھی پڑھا؟ نہیں. مدرسے وغیرہ میں گئے کبھی؟ ناظرہ آتا ہے؟ ہاں پڑھ لیتا ہوں ناظرہ. اچھا لو جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ذرا پڑھا. ایک پرائمری کا بچہ ہے، کیا اس میں یہ کیپیبلٹی یا ابیلٹی ہے کہ ڈائریکٹ عربی سیکھتا چلا جائے قرآن کی؟ HEC نے اس کو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے لیے منظور کیا تھا. یہ سلسلہ مزید 3000 کالجز تک پھیل رہا ہے. کم از کم 9 اور زیادہ سے زیادہ 18 گھنٹے. ہر صفحے سے سمجھ آئے گا، عربی میں سمجھ آئے گا، براہ راست سمجھ آئے گا، ترجمہ نہیں ہوگا. یہ ہو چکا ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں میرے اسٹوڈنٹس کر چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین اکرام، یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، کئی پوڈ کاسٹ ہم نے کیے ہیں مختلف شخصیات کے ساتھ، لیکن میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ اور وثوق کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کرشماتی شخصیت اور ایسا لاجواب کام میں نے آج تک نہ دیکھا، نہ ایسی شخصیت سے میں ملا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اوپر بیٹھے تھے تو جب میں اس شخصیت کے ورق کو دیکھ رہا تھا جو قرآن مجید سے متعلق ہے، بہت حیران کن ہے، تو وہاں میں نے ایک عجیب کرشمہ دیکھا. یعنی ایک IT کا نوجوان بیٹھا تھا، تو جب یہ شخصیت اپنا کام بتا رہی تھی تو یکایک انہیں کھڑا کیا، 2-4 باتیں بتائی، اور میں نے اسے اپنی زندگی میں، یعنی IT کا فرد ہے، کبھی مدرسے میں نہیں گیا، کبھی قرآن اس نے ترجمہ اس کا نہیں سیکھا، کبھی فہم نہیں سیکھا، لیکن وہ میں نے ترجمہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ بہت یعنی ایک عجیب و غریب میری زندگی کا واقعہ تھا. میرے سامنے موجود ہیں اس وقت شخصیت، بہت معروف شخصیت ہیں، ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب ہیں. ان کا ایک تعارف تو ملک پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر مسجد رحمت للعالمین کا ہے. ظاہر ہے وہ ایک ایسا شاندار کمیونٹی سینٹر ہے کہ جس کی کہانیاں میڈیا میں آتی رہتی ہیں. آپ پرنسپل ہیں مہد اللغہ العربیہ اسلام آباد کے. مسجد رحمت للعالمین جس کا میں نے تذکرہ کیا اس کے آپ خطیب ہیں. اور ایک بہت اہم جو آپ کا ڈیزگنیشن یہاں بتانا زیادہ ضروری ہے کہ آپ نیشنل کنسلٹینٹ ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فار انڈرسٹینڈ آف ہولی قرآن. مصنف ہیں آپ معلم القرآن. ایک سیریز ہے آپ کی کتابوں کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کافی دیر سے ہماری خواہش تھی کہ آپ اس طرح ہمیں کبھی دستیاب ہوں، کبھی میسر آئیں تو آپ سے بات کریں مسجد رحمت للعالمین کے حوالے سے بھی. لیکن آج یہ جو آپ نے ایک یعنی کارنامہ کیا ہے اور جو کرشمہ دکھایا ہے لائیو ہمیں، کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص وہ مدرسے میں نہ گیا ہو، اسے عربی گرامر نہ آتی ہو، تو وہ کوئی 150 گھنٹہ اگر دے دیتا ہے تو وہ قرآن مجید کو عربی میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے ایک اجمی شخص. ایسے ہی ہے جی؟ اللہ کی توفیق سے یہ دعویٰ بھی ہے اور حقیقت بھی بن چکا ہے، اور اس کے نتائج ہر سطح پر آ بھی رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیے، آپ نے جب تعارف میں شروع میں کہا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب آسان ہے. جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے خود آسان کہا ہے اس میں آسانیوں کا کھوج لگاتے جائیں. ایسا نظام مل جائے گا کہ علماء کرام تو قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، عرب تو اٹھائیں گے، اجمی بھی قرآن کو عربی میں سمجھیں گے. یہ جو میں نے جملہ کہا ہے، اجمی بھی جو عربی نہیں ہے قرآن کو عربی میں سمجھ سکتے ہیں. 1300 سال میں کسی نے نہیں کہا، براہ راست عربی میں، ترجمے سے نہیں. اللہ نے قرآن اگر عربی میں اتارا ہے تو اجمیوں کے لیے ایک نظام رکھا ہے، جس نظام کے کھوج میں میرے 20-22 سال اللہ کی توفیق سے لگے ہیں کہ اجمی قرآن کریم کو عربی میں سمجھتے جائیں گے. اور اس دوران میں ان کو جو ہم نے عربی زبان کو گرامر، گردان اور رٹے کی زبان بنا کے پیش کر رکھا ہے، اس سے بالکل ایک نئے انداز میں عملی استعمال کا پہلو سامنے آئے گا. اجمی شخص قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے خطوں کو، قرآن کے جملوں کو، پھر آیات کو، پھر پوری صورتوں کو سمجھتا جائے گا. یہ کرشمہ کوئی کسی انسان کا نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے ہی ایک ایسا کرشمہ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کے اندر اتنے نظام چھپے بیٹھے ہیں. اگر ہماری امت کے علماء کرام اور بڑے جو سینئرز لوگ ہیں اس سلسلے کا مزید کھوج لگائیں تو میں اس پوزیشن میں اس وقت ہوں کہ لوگ قرآن سمجھتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو عربی میں سمجھتے ہوں. اور پھر عربی زبان اتنی پیاری ہے، اس کے اندر اتنی گنجائشیں ہیں
کہ ہمارے عام پبلک، عام جو ہمارے پاس پروفیشنلز ہیں، یہ تھوڑی سی محنت کے بعد عربی بھی بولتے ہوں. تو اگر ہم اپنی زندگی کے 120 سے 150 گھنٹے کمیٹڈ ہو کر اور تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ اور ایک اچھے طریقے کے ساتھ اگر قرآن کریم کو دے دیں، قرآن عربی میں سمجھ آئے گا. اللہ کی باتیں اللہ کی زبان میں سمجھ آئیں گی. اللہ کا کہا ہوا ترجمے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا انگلش، بایو، کیمسٹری، فزکس پڑھ سکتا ہے وہ قرآنک میڈیم بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ ایک عجیب بات نہیں کہ ہماری قوم انگریز نہیں تھی لیکن انگلش میڈیم ہو گئی؟ تو پھر ہماری قوم عرب نہ بھی ہو تو انشاءاللہ قرآنک میڈیم ہو سکتی ہے، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہر سانس اسی کام کے لیے مختص ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے والد گرامی ظاہر دارالعلم کے نام سے ہم نے بھی کتابیں اقرا کی ایک سیریز ان کی دیکھی، انہوں نے بڑا کام کیا. تو ڈاکٹر صاحب ان کا بڑا کردار بھی ہے پاکستان کے بعض اہم امور میں. جب بڑی ایک ہماری ایک یعنی ایٹمی سیریز چل رہی تھی تو وہاں وہ ترجمانی کا بھی انہیں موقع ملتا رہا. میرے والد رحمہ اللہ، ان کا اس سارے کے سارے جو قرآن کی میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ ان کی برکتیں ہیں، اللہ کی ان پہ عنایتیں ہیں کہ ان کی نسل کو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے چنا ہے. ماشاءاللہ. میں تو شاید ایک کھلاڑی تھا، اور لیکن جب ہم نے میٹرک کیا تو ان کے جذبے دیکھتا تھا بچپن سے. کو کہتے تھے عربی آسان ہے، عربی کو آسان طریقے سے پڑھاؤ، لوگوں کیا کر رہے ہو، گردانے سکھا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، گردانوں سے عربی نہیں آتی. چونکہ وہ خود بی ایس انگلش اور اس سے پہلے وہ عربی کر چکے تھے 1960 میں پنجاب یونیورسٹی سے. اس وقت انہوں نے دیکھا کہ عربی مشکل طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے، اور انگلش اس دور میں ڈیولپ ہے، ماڈرن ہے. عربی ہم بول رہے ہیں، فلوئنٹلی بات چیت کر رہے ہیں، اس کے اندر بات چیت کرتے ہیں، وہ زندہ ہے، اور انگلش زبان زندہ ہے، فلوئنٹلی بات چیت کر رہے ہیں، اور عربی کے خلاصے بیان کر رہے ہیں اور اس کے ترجمے کر رہے ہیں. انہوں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ میں عربی زبان کو اللہ کی توفیق سے ماڈرن زبان کے طور پہ، زندہ زبان کے طور پہ پاکستان میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پھر اللہ جس سے جو نیتیں ہوتی ہیں اس سے بہتر کام لیتا ہے. انہوں نے پڑھا، پھر سعودی عرب چلے گئے، وہاں پہ جاب کرتے رہے پاکستان ایمبیسی میں. وہاں پر جو ہمارے سربراہان پاکستان سے جاتے تھے، سربراہان مملکت بھٹو صاحب ہیں، ضیاء الحق صاحب ہیں، اور وہاں سے جو خادم حرمین شریفین اور جو بادشاہ ہوتے تھے، جب ان کے درمیان میٹنگ ہوتی تھی تیسرے وہ ہوتے تھے. وہ بہت سے رازوں کے امین بھی ہیں جس کا میں ذکر یہاں پہ نہیں کر سکتا. اب جب ان کو حکومت پاکستان نے اس وقت یہ آفر کی تھی کہ ہم آپ کو UN بھیجتے ہیں، آپ پاکستان کی نمائندگی کے لیے وہاں پہ جائیں. وہ وہاں سے ایمبیسی سے نکلے، حرم شریف میں گئے، استعفیٰ لکھا اور کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب مجھے ایک فراوانی دے گا تو میں اپنی خوشحالی دے گا تو میں پاکستان میں واپس جا کے خدمت قرآن کی اور خدمت عربی زبان کا کام کروں گا. حرم شریف کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے استعفیٰ لکھا تھا اور پاکستان واپس چلے آئے تھے. پھر معہد اللغت العربیہ قائم کیا، عربی زبان کی کتابیں لکھیں، اقرا ہے، آسان عربی ہے، دروس اللغت العربیہ پاکستان میں لے کے آئے، اور بھی جدید نصاب ہے. 2016 میں اپنی قبر میں جا سوئے، لیکن جب میں نے ان سے عربی سیکھی 6 ماہ کے اندر مجھے محسوس ہوا ہم تو مشکوٰۃ شریف پڑھ رہے ہیں، سنن نسائی پڑھ رہے ہیں، عربی تفاسیر پڑھ رہے ہیں، روضہ ندیہ، بدایۃ المجتہد. 6 مہینے کے بعد میں نے ساری کتابیں پڑھ لی تھیں. تو یہ کیا عربی تو اتنی آسان ہے، ہمارے معاشرے میں اتنی مشکل کیوں ہے؟ اس وقت میں نے 3 چیزوں پہ کام شروع کیا تھا کہ قرآن کو آسانی کے پہلو کیا ہیں، عربی کو ہم کیسے اسپوکن کو آسان کریں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم عربی میں سمجھنے قابل کریں. تو اللہ کی توفیق سے یہ تینوں چیزوں میں بہت بڑی تعداد میں کام ہو چکا ہے. ہم بہت جلد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری دیں کہ ہمارا عام شخص قرآن سمجھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عربی میں سمجھتا ہو، اور 150 گھنٹے کی ویڈیوز یا بکس آنے والی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمارے لوگ بیڈ پہ لیٹے ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، دفتر میں جا رہے ہوں، بسوں میں ہوں، تو وہ عربی بول چال کی اتنی مشق کریں کہ اس کے بعد وہ یہاں سے نکلیں، حرم شریف میں جائیں تو یہ نہ کہیں میں پاکستانی ہوں، مجھے عربی نہیں آتی. وہ عربی ملک میں عربی رسول کی امت بن کے عربی میں اپنے اذکار کو اور تلاوتوں کو سمجھ رہے ہوں انشاءاللہ تعالی، اور اسی اسمارٹ طریقے سے، اسی طریقے سے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی آپ کے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے والد گرامی یعنی وہ بڑے بڑے شیوخ کے کلاس فیلو بھی ہیں، مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، اور اسی عہد کے اور ہم اثر تھے نا ان کے. جی، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی جامعہ سلفیہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد فیصل آباد کی درس گاہوں میں پڑھتے رہے، جامعہ تعلیمات اسلامیہ، مولانا عبدالرحیم اشرف رحمہ اللہ، اور بہت سے ایسے جو علماء کرام ہیں. اور اس کے بعد پھر پاکستان کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان سے ایک ان کا قریبی تعلق رہا. اسلام آباد جب بہت چھوٹا شہر تھا، بلکہ ایک جنگل تھا، تو پاکستان بھر سے جتنے بھی دینی علماء تشریف لاتے تھے ہمارے مہمان ہوتے تھے. آپ کے پروگرامس کے توسط سے میں پھر دوبارہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو میں پھر دعوت دوں گا، اپنے والد صاحب کے جو دوست ہیں، جو شاگرد ہیں، کہ اسلام آباد میں نے 3 عدد اسپیشل گیسٹ روم تیار کر دیے ہیں علماء کرام کے لیے. جب بھی اسلام آباد آئیں تو وہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمیں مہمان نوازی کا خدمت کا موقع دیں. اور جب اسلام آباد ہیں تو پریشان ہو کہ مہنگا شہر ہے، وہاں پہ ان کا یہ بیٹا ہے، ان کا بھائی موجود ہوگا. واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا کام جو ہے یہ مجھے بھی متاثر کر رہا ہے، اور ہر دیکھنے والے کو متاثر کر رہا ہے، ہر اس شخص کو متاثر کر رہا ہے جس کی زندگیاں بیت گئیں اور نسلیں بیت گئیں خواہش میں کہ کاش
ہم بھی قرآن پڑھ سکتے، براہ راست سیکھ سکتے اور ہماری آئندہ نسلیں بھی سیکھ سکتی، تو اب آپ کی صورت میں انہیں تو ایک مسیحا نظر آ رہا ہے، اپنا بہت بڑا محسن نظر آ رہا ہے۔ اب یہ پیغام ٹی وی نے بھی یعنی چاہا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس رمضان المبارک میں ہم لائیو لوگوں کو، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ لائیو ہم لوگوں کو اسی ترتیب اسی سلیقے سے یہ قرآن سکھائیں گے، تو اس والے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا آپ کی امیدیں ہیں؟ اس دنیا میں جب جگہ جگہ چینل عام ہیں تو بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ایسے چینل ہوں گے جہاں سے خالصتاً قرآن اور حدیث کی آواز اٹھتی ہو، جہاں سے اسلامی تعلیمات خالصتاً شکل میں جاتی ہوں، جہاں کا معیار قرآن اور حدیث ہو اور ادھر ادھر کا ایجنڈا یا شخصیات یا رنگ اور یہ چیزیں نہ ہوں۔ اس حوالے سے پیغام ٹی وی کے حوالے سے، اس سے وابستہ ہر کارکن کے حوالے سے اور اس سے وابستہ تمام مشینوں کے حوالے سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ سارے کا سارا جو کام ہے یہ بے مثال ہے اور اس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ خالصتاً جب ہم قرآن و حدیث کو بیان کریں گے تو یہی میرے رب کا منشا بھی ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی تھی، اور یہی اسی سے ہم نکل کے فرقہ واریہ سے نکل کے خالصتاً دین کی طرف آئیں گے۔ بے شک۔ اور میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہوں کہ جہاں پہ اتنی بڑے خیر کے کام ہو رہے ہیں تو فہم قرآن کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ اس چینل سے آپ ساتھیوں سے ایک شاندار کام لے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پیغام ٹی وی کے ذریعے امت کے وہ افراد جو تڑپتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے لیکن نہیں سمجھ سکتے، جو تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تمنا کرتے ہیں کاش ہم بھی سمجھتے، جب امام آگے روتا ہے تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ رویا کیوں ہے، کاش ہمیں بھی پتہ ہوتا تو ہمارے بھی دل کے اندر وہ خشوع پیدا ہوتا، جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو اخبار پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہیں تو نہیں سمجھتے، ان لوگوں کی تڑپ بہت سخت ہے، لیکن ان کا المیہ یہ ہے ان کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا۔ ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے ساتھ مل کے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے ہم ایک وسیلہ بنیں گے تاکہ وہ بھی قرآن سمجھتے ہوں، اور جب قرآن سمجھتے ہوں، جب ان کی آنکھیں اشک بار ہوں، جب ان کے دلوں کو تزکیہ ملے، جب ان کو گناہوں سے قرآن کا جملہ بچائے، جب ان کو نیکیوں پہ قرآن کا جملہ ابھارے، تو وہ پیغام ٹی وی کو اور آپ لوگوں کو یاد کریں کہ کسی نے ہمیں قرآن کی احسانی کا نظام فراہم کیا تھا۔ منیمم اور میکسیمم اس رمضان میں ہمیں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو بھی لوگ وقت دیں گے وہ کتنے فیصد قرآن صرف ایک ماہ میں سمجھ سکیں گے؟ اگر کوئی مجھے 5 منٹ بھی وقت دے گا نا، اس کے بعد قرآن کے ہر صفحے سے وہ انشاءاللہ 1% تو سمجھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مجھے 1 گھنٹہ دے گا وہ قرآن کے ہر صفحے سے 2% سمجھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا تم سو جاؤ قرآن سمجھو گے، میں کہوں گا تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑی سی محنت کرو، اس کے حساب سے تم زیادہ قرآن سمجھو گے۔ اگر کوئی مجھے 4 گھنٹے دے گا وہ قرآن کریم کے ہر صفحے سے 6-7% سمجھ جائے گا، ہر صفحے سے۔ سادہ سی بات ہے کہ قرآن آسان ہے، لیکن جو سیکھنے والے ہیں ان کو ہمت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں نا تو نکال لیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ 1 منٹ ہی ان کی زندگی میں انقلاب کا اور تبدیلی کا باعث بن جائے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یعنی اگر کوئی ہمیں رمضان میں 15 گھنٹے دیتا ہے یا 30 گھنٹے دیتا ہے، ان دونوں کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، ہم گھنٹوں کے حساب سے نہیں، محنت کے حساب سے بات ہے، لیکن 15 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کا 21%، 25% عربی میں سمجھتا ہوگا۔ اگر وہ 30 گھنٹے دے لیتا ہے تو مجھے رب کی ذات سے امید ہے کہ وہ 41 سے 50% کے درمیان کھڑا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہ تو میں اسٹوڈنٹ سے کروا چکا۔ ہم جب ایک انڈیویجول کی، انفرادی شخص کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک عام شخص جو اخبار پڑھ سکتا ہے، اگر وہ توجہ کے ساتھ 30 گھنٹے نکال لے قرآن کریم کے 50% کے لگ بھگ عربی میں ہر صفحے سے سمجھ سکتا ہے۔ سکسیس سٹوریز بھی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ محض ایک دعویٰ نہیں ہے، ایک کلیم نہیں ہے، بلکہ اب ایویڈنسز بھی اس کے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس کس سطح کے، کس کس عمر کے لوگ ان چند گھنٹوں سے گزر کر اب وہ قرآن سمجھ چکے ہیں؟ اس سلسلے سے پڑھنے والے طلباء کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کے لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں 9 سال کے بچے بھی ہیں، 13 سال کے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، آپ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں، کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے آسان کہا ہے تو سب کے لیے آسان ہے اور ہر جگہ آسان ہے، صرف صحیح طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم نازل کر دیا اور مثلا نماز کی فضیلت مقرر کر دی، اب نمازیں تو بندوں نے پڑھنی ہیں۔ اللہ نے قرآن آسان کر دیا، آسانی کے طریقے تو بندوں نے ڈھونڈنے ہیں۔ ہم بدقسمتی اسی کے ساتھ عربی زبان کے ساتھ ایک بہت بڑا ستم یہ کر رہے ہیں کہ اتنی پیاری خوبصورت زبان کو، میٹھی میٹھی زبان کو ہم نے اس کو گرامر کی، گردان کی، فلسفے کی زبان بنا کے پیش کر دیا۔ وہ انگلش بولتے گئے، انگلش میڈیم ہو گئے، اور ہم عربی بولنے سے بھی شرماتے ہیں، اور عربی کا جو شکل پیش کرتے ہیں فہم قرآن کے لیے بھی وہ صرف گرامر ہے، رٹے ہیں، پیچیدہ باتیں ہیں۔ یہ سارے کا سارا، یہ سب گرامر گردانے ہمارا ورثہ ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔
لیکن ہمیں سوچنا ہوگا یہ بگنرز کی ضرورت نہیں ہے. عام شخص کے لیے اللہ کی کتاب میں ایک ایسا نظام چھپا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ قرآن براہ راست عربی میں سمجھ سکتا ہے. وہ نظام معلم القرآن نے دریافت کیا ہے. وہ ایک دن کا نعرہ نہیں ہے, وہ ایک دن کا دعویٰ نہیں ہے, وہ روشنی ہے جو نظر آئی تھی تو 20-22 سال اسی روشنی کا اس کا نور جمع کرتے کرتے گزرا ہے. لگ گئی آپ کی اس پہ. اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے ایک نسل تھی جس نے عربی زبان کو آسان کرنے کی بات کی. میرے والد گرامی رحمہ اللہ مولانا محمد بشیر بابا عربی کے نام سے بھی مشہور رہے. اقرا, آسان عربی اور دیگر کتابیں لکھی. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ کی ایک امانت ہے جو آگے منتقل ہوئی ہے. اس لیے میرا آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی جو شخص دنیا میں کہیں بھی قرآن سمجھنا چاہتا ہے, براہ راست سمجھنا چاہتا ہے, وہ صرف اتنی نیت کر لے کہ میں زندگی میں پہلے 25 گھنٹے پہلے صرف کروں گا. ان 25 گھنٹے کے بعد مزید 100 گھنٹے صرف کر دے. اس کے بعد وہ قرآن کھولے, قرآن عربی میں سمجھے گا, اللہ کے احکامات اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیسے آغاز ہوتا ہے؟ کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ بڑی آسان آپ باتیں کر رہے ہیں, بڑا لوگ خوش ہو رہے ہوں گے پہلی دفعہ کہ یار یعنی ہم نے تو سوچا تھا گرامر پڑھنی ہوگی, عربی سیکھنی ہوگی, پتہ نہیں وہ بڑا مشکل لگتا ہے, خشک بھی لگتا ہے. تو یہ تو بڑا خوبصورت, جیسے کو پھولوں سے خوشبو آتی ہے نا, کہ جناب آپ نے وہ گرامر بھی نہیں سیکھنی اور آپ نے آسانی سے. شروع کہاں سے کیا جاتا ہے یہ سلسلہ؟ میرے اس پروگرام کو سننے والے جو بھی شخص جی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے میں عملی بات رکھنے لگا ہوں. ٹھیک. میں آپ کا جواب عمل کی شکل میں دوں گا. بالکل ٹھیک. یہ الفاظ کسی بھی شخص کو سمجھ آ رہے ہوں گے. الدنیا, الآخرہ, دیکھنے والے مطلب بتائیں, الرسول, العلم, الایمان, القیامہ. یہ جو میرے پاس کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کو بھی الفاظ آتے ہوں گے, جو باہر گارڈ بیٹھا ہے اس کو بھی آتے ہیں. یعنی یہ ہماری بول چال کے الفاظ. اب یہ ہماری بول چال کے الفاظ ہیں. یہ 1100 الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو جملے بنائے ہیں وہ 114 صورتوں کی جو 6500 آیات ہیں, اس کے 20,000 جملوں میں اللہ نے وہ 1100 الفاظ استعمال کیے ہیں اور وہ ہماری زبانوں میں پھیلا دیے ہیں. اب ہماری پیدائش سے پہلے اللہ الرحمن علم القرآن, جس نے, وہ مہربان ذات جو مہربان ہے, جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے, اس نے آپ کی ووکیبلری کا مسئلہ حل کر دیا ہے. سبحان اللہ. بچے کی پیدائش کے بعد وہ آوازیں نکالتا ہے اور سب سے پہلے آوازیں نکالنے کے بعد لفظ بولتا ہے, وہ جملہ نہیں بولتا. وہی فطری انداز جس کے ذریعے ماں بچوں کو ہر زبان سکھا جاتی ہے, ورنہ اگر مائیں گرامر سکھاتی سارے بچے گونگے ہوتے. اب وہی جو فطری انداز ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد ہی رکھی ہے کہ آپ کی پنجابی میں الدنیا, الآخرہ, الرسول, الامام, المسجد, الزکوٰۃ, الصلاۃ, المشرق, المغرب, آپ کی پشتوں میں, آپ کی کشمیری میں, آپ کی جو دائیں بائیں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں تو الفاظ ہیں. اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قرآن کریم کی بنیاد ہم میں رکھ دی ہے. اب معلم القرآن نے اسی بنیاد کو پکڑا اور پھر اس بنیاد کے اندر ایک اضافہ ہوگا. ٹھیک. اب آپ کے پروگرام سے ابھی میرا سیدھا سی بات ہے کہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو سادہ سے الفاظ بتائے, الدنیا, الآخرہ, ان میں ایک لفظ کا اضافہ کرنے لگا ہوں. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ٹھیک. اب بتائیے, ان الدنیا, ان الآخرہ, بے شک دنیا, ان الرسول, بے شک آخرت, ان العلم. میرے سامنے ابھی باعث ڈرائیور لا کے بٹھائیں لاہور کے, یہاں پہ سامنے کھڑے کر دیں, وہ قرآن کا مطلب سمجھ جائیں گے, قرآن کے خطے کو خود سمجھیں گے. ٹھیک ہے. زبانیں کیسی آتی ہیں؟ مشق کے ذریعے, گرامر سے نہیں آتی. ہاں, بولنے سے. زبانیں سیکھنے کے بعد گرامر پڑھنی چاہیے, لیکن زبانیں سیکھنے کے لیے گرامر کا استعمال دنیا میں متروک ہو چکا, لیکن عربی میں فرض بن چکا ہے. اب جب اس عملی استعمال پہ جائیں گے, لفظ سے قطع, قطعے سے جملے, جملے سے آیت, اور آیت سے خود بخود پوری سورہ سمجھ آئے گی. ٹھیک. یہ جو معلم القرآن کا نظام ہے نا, یہ سارا ہے ہی ہے کہ اللہ کے کلام کا میں ترجمہ کیوں کروں. میرا اسٹوڈنٹ جب اسٹیجز ہیں, قرآن کو سمجھنے کی 10 اسٹیجز ہیں, ٹھیک ہے, ان اسٹیجز سے گزرتا جائے گا, ننے یہ اسٹیجز ہیں, وہ قرآن عربی میں سمجھے گا. جب پہلی اسٹیج میں آئے گا اس کو سمجھ آئے گا والآخرۃ خیر وابقیٰ, اس کو دوسری اسٹیج میں سمجھ آئے گا ان الانسان لفی خسر, تیسری اسٹیج میں وہ خود سمجھے گا ان وعد اللہ حق, وہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کا ترجمہ نہیں کرنا ہوگا, ان الشیطان للانسان عدو مبین. ان سٹیجز میں ہم ٹپ دیتے جائیں گے, ان کے نتیجے میں وہ قرآن کا جملہ عربی میں سمجھے گا, ٹرانسلیشن نہیں کرے گا. میرے فن کی یہ توہین ہے کہ وہ انگلش میڈیم بنا گئے اور میں عربی کا طالب علم اور استاد ہو کے ابھی تک لوگوں کو ترجمہ کروا رہا ہوں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہمارے بچے 70 سال کے اندر وہ انگریزوں کی اولاد نہیں تھے اور وہ انگلش میڈیم ہو گئے, تو پھر 70 سالوں میں ہم اسلامیات پڑھا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو قرآنک میڈیم کیوں نہیں کر سکے؟ اللہ کی کتاب جو آسان تھی وہ ابھی تک اس کے درمیان اور عام بندے کے درمیان اجنبیت کیوں ہے؟ وہ انگلش کمنٹری سمجھ جاتا ہے, میتھ سمجھ جاتا ہے, بایو کیمسٹری فزکس سمجھ جاتا ہے,
اللہ کی کتاب کی طرف شرماتا کیوں ہیں؟ بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی بڑا آسان مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کا آغاز ہوتا ہے آپ کے معلم القرآن کا، آپ کے پروگرام کا، اور آپ نے یہ ماشاءاللہ جو راتیں جا کے اور پتہ نہیں کتنے 20 سال شاید آپ نے لگا دی، اور جو ایک سسٹم آپ نے اللہ نے سمجھایا آپ کو اور آپ نے دریافت کیا، اور آپ دنیا میں آپ کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن باقاعدہ آپ کو ریکگنائز کر چکا ہے. تو اس سسٹم کا آغاز آپ کرتے ہیں اس وکیبلری سے جو آلریڈی کسی بھی لے مین کے پاس موجود ہے، اور پھر آپ ایک ایک ورڈ اس کو دیتے جاتے ہیں اور وہ بے شمار آگے بڑھتا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے فرمایا کہ 10 سٹیجز ہیں، تو ڈیلی کتنا وقت دے کوئی اور کیسے پھر آگے جائے گا؟ قرآن سمجھنے کے لیے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کمیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. لوگ جذباتی ہوتے ہیں اور چند منٹ کے بعد بھول بھال جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص قرآن سمجھنا چاہتا ہے اور اللہ کے کلام کو براہ راست عربی میں سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کریم آسان ہے لیکن مذاق نہیں ہے. قرآن کریم آسان ہے لیکن کھیل نہیں ہے. یہ اتنا آسان ہے کہ انسان جتنی کاوش کرتا ہے نا، اس کاوش کے مقابلے میں اس کو کئی گنا زیادہ نتائج ملتے ہیں. اللہ اکبر، یہ ایکسپیرینس بھی آپ. جی، اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آسانی کو سستی غفلت میں نہ محمول کر لیا جائے. اب قرآن کریم کے لیے اگر ایک عام شخص روزانہ صرف 20 سے 30 منٹ نکال لے، اللہ اکبر، صرف 20 سے 30 منٹ، اور وہ اسی طریقے سے کرتے کرتے 3 یا 6 مہینے اپنی صلاحیت کے مطابق تسلسل سے لگائے، اللہ اکبر، وہ جس بھی حصے سے گزرے گا آیات کو عربی میں سمجھے گا، جس بھی سطح پہ پہنچے گا وہ قرآن کریم کی پرسنٹیج کے حساب سے قرآن کا حصہ کم و بیش سمجھ رہا ہوگا. اب اگر ایک شخص اپنا حساب کر کے روز کا 1 گھنٹہ لگاتا ہے اور 120 دن میں 120 گھنٹے دے دیتا ہے، اس نظام کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، آن لائن موجود ہے، 120 گھنٹے کے بعد قرآن کریم کہیں سے کھولے انشاءاللہ وہ زیادہ حصہ عربی میں سمجھتا ہوگا. اللہ اکبر، وہ براہ راست سمجھے گا. میں اللہ کی کتاب کے درمیان میں اپنا ترجمہ کیوں لاؤں؟ اگر میرا اسٹوڈنٹس ان وعد اللہ حق سنتے ہی سمجھ جائے، یہ فہم قرآن ہے. یہ فہم قرآن نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ ان وعد اللہ حق کا مطلب ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ڈائریکٹ سمجھ. ترجمہ دیکھیں، ترجمہ قابل قدر ہے، جو سب کاوشیں قابل قدر ہیں، لیکن جو ہمارا باشعور طبقہ ہے جو انگلش کو براہ راست سمجھتا ہے، میرے رب کا کلام کیوں نہیں سمجھا؟ اور کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم پڑھے لکھے افراد ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، ہم دنیا کے فیلڈز کے اپنے اپنے ماہرین ہیں. ہم اپنے ماں باپ کی باتیں اگر نہ سمجھتے ہوتے تو کتنی اذیت ہوتی. اگر ہماری ماں کوئی اور زبان بولتی اور ہم کچھ اور بولتے، ہم کتنی اذیت میں ہوتے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے. ہمارا رب جو جملے سادہ سادہ سے کہتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کتنی بڑی محرومی ہے. میری زندگی کا اللہ کی توفیق سے اب جو سائنسوں کا ہدف ہے اور جو راتوں کا اور دن کا ساری کی ساری کاوش ہے، اس کا ایک ہی ہے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو ہمارا پاکستان، ہماری امت قرآن سمجھتی ہو، عربی میں سمجھتی ہو، ہمارا حافظ قرآن کے ساتھ عالم قرآن ہو. یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے اپنے سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن سمجھتا ہو. جب ہمارے معاشرے کا 98% طبقہ تو یونیورسٹیز اور کالجز میں جاتا ہے اور وہ قرآن سمجھنے لگے گا، اور HEC کے اس مبارک فیصلے کے نتیجے میں اس کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا پاکستان، محبتوں سے اور قرآن کی تعلیمات سے بھرا ہوا پاکستان آپ کے سامنے آئے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے، تھوڑا سا میں تفصیل میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس کو ہر زاویے سے سمجھ سکیں، کیونکہ یہ نا مشکل لگتا ہے بات کو سمجھنا بھی. ابتدا میں تو بات کو سمجھنا مشکل لگتا ہے، میرا خیال بات سمجھنا مشکل ہے، آپ کے سسٹم میں قرآن سمجھنا مشکل نہیں ہے. اچھا، مثلاً ایک پرائمری کا بچہ ہے، کیا اس میں یہ کیپیبلٹی یا ابیلٹی ہے کہ وہ آپ کے سسٹم سے فائدہ اٹھائے اور ڈائریکٹ عربی سیکھتا چلا جائے قرآن کی؟ دیکھیے، پاکستان نیوی نے اور بہت سے اسکولوں نے اس سسٹم کو پرائمری لیول پر کلاس 4 سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اچھا، ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس یہ کا؟ 4تھی 5ویں کلاس سے ہو چکا ہے، لیکن میں ریکمینڈ عام طور پہ یہ کرتا ہوں، اور یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم جب ایک عام شخص کی بات کر رہے ہیں جو کم از کم 8ویں 10ویں پاس ہے، اس کے نتائج اور ہوں گے، بچوں کی لرننگ سلو ہوگی، یونیورسٹی کالج کا اور ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ ہم جس شخص کو جس سطح پہ پڑھا رہے ہیں اس کی جو کارکردگی ہے اس کی عمر کے حساب سے اس پہ اثر انداز ہوگی. لیکن یہی بچے جس کو 4تھی 5ویں سے ہم اس کی آغاز، میں نے کہا نا 10 سٹیپس ہیں، اگر ہم 4تھی اور 5ویں کلاس میں اس کو 2 یا 3 سٹیپ کروا دیں، 5ویں 6ٹھی 7ویں میں اس کو اگلے 3-4 سٹیپ کروا دیں، جب وہ 8ویں میں جائے گا وہ قرآن کریم کا عربک ٹیکسٹ 80% سمجھتا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، گھر میں خواتین ہیں، وہ آدھا گھنٹہ دے لیں یا کوئی 20 منٹ دے لیں تو انشاءاللہ رزلٹس انہیں بھی مل جائیں گے. خواتین ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، پاکستانی ہوں یا غیر پاکستانی ہوں، سب کے نتائج جو اس سسٹم سے گزرے گا. اللہ کی کتاب میں یہ نظام 10 سیڑھیوں کی شکل میں ہے. یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں یہ 10 سیڑھیاں وہ چڑھتا جائے گا، قرآن عربی میں سمجھتا جائے گا.
اب کوئی یہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھے یا آہستہ آہستہ چڑھے اس کا اپنا ایک مصروفیت اس ہے. کی انرجی، اس کی اور مصروفیت. سب سے بڑی بات ہے، آپ نے بچوں کی بات کی نا، اگر آپ اسکرین پہ دکھا سکیں تو میرے لیے 88 ایئرس کے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، اور یہ 9 سال کی ایک بچی ہے جو 5 سٹیجز کو 30 دن میں مکمل کر چکی ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو یہ بھی دعوت دوں گا کہ اس بچی کے ساتھ آپ اچانک ملیں، اس کو کہیں قرآن کے اس جملے کا مطلب بتاؤ، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس سے پوچھیں کہ ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین کا مطلب کیا ہے. یہ عربی میں سمجھ چکی ہوگی، یہ آپ کو اس کا جواب اردو میں دے دے گی. یہ ایک بیٹی ہر بیٹی کے لیے پیغام ہے. حویلیاں کی 2 بیٹیاں اگر آپ اسکرین پہ ان کا یہ دکھا سکیں، یہ بیٹیاں آپ کے سامنے قرآن کریم کا مطلب بتاتی جائیں گی، آیات کا مطلب بتاتی جائیں گی. قرآن آسان ہے، صرف طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. عربی اور قرآن کریم سکھانے والوں میں اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے رب نے قرآن آسان کر کے اتارا ہے تو ہم آسان کر کے لوگوں تک پہنچا دیں. بالکل صحیح. یہ ایک بڑی بات ہے. ہم اس کے بعد جب ہمیں اس کی ٹیکنیکس پتہ ہوں گی، پھر ہمارا حافظ قرآن ہو، عام بیوروکریٹ ہو، ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹس ہو، HODs ہوں، VC ہو، یہ سب قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے. اور اللہ کی توفیق سے نظام بن چکا ہے. اب یہ بیج مل چکے ہیں، پنیری تیار ہے. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کا گلستان کہاں پہ آباد کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا آپ مجھے جس طرح پہلے بتا رہے تھے نا کہ یہ لنکڈ ہیں سٹیجز، اور کس طرح آسانی سے اتنے فیصد آگے پھر پڑا ہوا ملے گا، وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے. یہ تھوڑی سی ریسرچ کی بات ہے. میں سننے دیکھنے والوں سے تھوڑا سا کہوں گا اپنے ذرا ذہن کو زیادہ یکسو کر لیں. جی ٹھیک. جب میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن عربی میں سمجھ آئے، آیتیں عربی میں سمجھ آئیں گی، ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو باریکیاں ہم گرامر میں سکھاتے ہیں وہ فطری انداز سے کیسے سمجھ آئیں گی، اس کے بیک اینڈ میں ایک لمبی ریسرچ ہے، اس کے پس منظر میں ایک لمبی ریسرچ ہے. یہ ایک دن کا نعرہ نہیں ہے. اس ریسرچ کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم کے جتنے الفاظ ہیں وہ 10 قسم کے ہیں. ٹھیک. وہ جملے بھی 10 قسم کے ہیں، وہ آیتیں بھی 10 قسم کی ہیں. یہ 10 قسم کے جملے اور آیات مل کر 10 سیڑھیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک. یہ جو 10 سیڑھیاں ہیں، یہ بڑا شاندار نظام ہے. یہ اجمیوں کے لیے ایک سسٹم ہے کہ لو ادھر آؤ، اگر پہلی سیڑھی پہ جو الفاظ ہیں وہ تو ہم نے تمہاری زبانوں میں رکھ دیے، اب اگلی سیڑھی پہ ایک ایک لفظ بتائیں گے اور تم یہ سیڑھی چڑھتے جاؤ گے. ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پھر آپ کو آپ کے جو ساتھی ہیں جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ناظرین، ان کو میں ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ لے کے جاؤں. بالکل اجازت دیتے ہیں؟ بالکل ضرور. دیکھیں یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے میں الفاظ بولنے لگا ہوں. جیسے ہمارے پاس ہے الموت، العزہ، الرسول، الجنہ، المشرق، المغرب. یہ میں نے 6 الفاظ بول دیے. یہ دیکھنے والوں کو پتہ ہے، ان کو یہ مطلب آ رہا ہوگا، ان کا ذہن کہہ رہا ہوگا یہ تو ہمیں آتے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک سیڑھی کا اضافہ کرنے لگا ہوں، وہ ہے واہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. واہ، یہ 2 الفاظ کے درمیان واہ آ جاتا ہے. اب الکتاب والقلم، دیکھنے والے مجھے بتائیں الکتاب والقلم کا کیا مطلب ہوگا؟ کتاب اور قلم. اور قلم. المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب. الدنیا والآخرہ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب لوگوں کو عربی میں نہیں سمجھ آتا ہوگا. ظاہر ہے. الصلاۃ والزکوٰۃ عربی میں نہیں سمجھ آئے گا. المشرق والمغرب کا میں ترجمہ کیوں کرواؤں؟ ابراہیم و اسماعیل دیکھتے ہی سمجھ آ رہا ہے. بالکل نام ہے. جب ایک چیز دیکھتے ہی سمجھ آ رہی، یہ ہے فہم. نگاہیں دیکھتے ہی قرآن سمجھ جائیں. فہم قرآن کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ میری نگاہیں دیکھیں سمجھیں، میرے کان سنیں سمجھ جائیں، اجنبی نہ لگے. اب یہ میں نے آپ کو ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی میں لے کے گیا تھا. ٹھیک ہے. میں تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی آسانی سے ہو گیا. اب دیکھیں نا، یہ اگلی سیڑھی کی چیز ایک نئی تھی، وہ باقی کالے رنگ کے الفاظ پیچھے آ رہے تھے. قرآن کی ہر اس سیڑھی کے اندر ایک لال رنگ کا لفظ نیا کنسیپٹ ہوگا، کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہوں گے. وہ الفاظ سے جملے، وہ آیتیں وہ بڑی ہوتی جائیں گی. یہ ساری کی ساری جو آیات اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ 3rd سٹیج پہ سمجھ آ جاتی ہیں. یہ جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ 6ٹھی سٹیج پہ یہ قرآن کے سینکڑوں جملے اور کئی درجن آیات ہیں. یہ نظام ہوگا جو پہلی سیڑھی سے پیار سے، محبت سے، احترام سے، چاہت سے، اعتماد سے چڑھتا جائے گا، قرآن عربی میں سمجھتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زیادہ وضاحت بیان فرما دی اور بہت زیادہ بتا دیا کہ آسان ہے، لیکن پھر بھی میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں ہیں. ظاہر ہے میں بھی کوئی عربی کی کلاسز لیتا رہا ہوں، کچھ مجھے بھی مس اور ٹچ رہا اس سے. تو واقعتاً یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ گرامر آپ بالکل نہیں سکھائیں گے اور عربی آ جائے گی؟ گرامر کے بغیر عربی سیکھنا ممکن ہے؟ ویسے اگر آپ عربی کی کلاسز لیتے رہے نا تو آپ کے ذہن میں گرامر بھی ہوگی اور گردان کی محبت بھی ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں گرامر اور گردان پڑھنے کے بعد آپ کا حال کیا تھا؟ نہیں وہ مطلب حال تو جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ان کو رٹا لگانا پڑتا ہے. اب یہ جو نظام ہوگا نا، اس میں کچھ پابندیاں ہیں. گرامر نہیں ہوگی. اچھا. گردان نہیں آئے گی. یہ دونوں چیزیں عربی سے بھگاتی زیادہ ہیں اور ملاتی کم ہیں. ہماری ہیں، پیاری ہیں، لیکن اس کا پڑھانے سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک. یہ کسی اور سطح کی چیزیں ہیں. ٹھیک. جو اس سسٹم میں پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ہم گرامر نہیں پڑھائیں گے، گردان نہیں پڑھائیں گے. نمبر 3 ترجمہ بھی نہیں کروائیں گے. وہ اللہ کی کتاب کو
اللہ کے جملوں کو اللہ کی زبان میں سمجھے گا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپیرینس اب تک کتنی یونیورسٹیز میں کتنے کالجز میں آپ کروا چکے ہیں، تاکہ سننے والوں کو تھوڑی سی نا اس سے تسلی ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ پوڈ کاسٹ میں بات ہوئی ہے، بلکہ بہت سے لوگ اس میں سے بے شمار لوگ گزر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے سے سیکھنے کا عمل پچھلے 16 سال سے جاری ہے، اللہ اکبر۔ اور کئی اسکول اس کو اپنے سسٹم میں داخل کر چکے ہیں، کئی یونیورسٹیز پڑھ چکی ہیں، لیکن اب 2025 کے رمضان المبارک کے 27ویں دن HEC نے اس کو پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کے لیے منظور کیا تھا، اور ہر ڈسپلن کا اسٹوڈنٹ قرآن کریم کے 2 سبجیکٹ اس کے لیے لازمی، فہم قرآن کے 2 سبجیکٹ لازمی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ HEC کا یہ مبارک فیصلہ، HEC کے جتنے بھی انتظامیہ ہے، جتنے بھی وہاں پہ ارکان ہیں، بڑی انہوں نے محبت سے، چاہت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ یہ لگایا ہے کہ ہماری عمریں تو گزر گئیں، لیکن آئندہ آنے والے بچے قرآن کریم کو اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ سمجھتے ہوں۔ ہم جس سے محروم رہے وہ دولت ان کے پاس ہو، ہم جو تمنا کرتے رہے وہ ان کے لیے حقیقت بن جائے اور ان کے ہاتھ میں ہو۔ اب HEC کے اس نظام کے بعد پاکستان کی تمام یونیورسٹیز، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ کے ہیں، کسی بھی ڈسپلن کی ہیں، وہ 2 سبجیکٹ ان کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ وہ پہلے سبجیکٹ میں یہ 5 سیڑھیاں، اور دوسرے سٹیپ میں اگلی 3 سیڑھیاں کور کرنے کے بعد قرآن کے ہر صفحے سے 95% انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے، اور یہ سلسلہ مزید 3000 کالجز تک پھیل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی توفیق سے ایک نظام بن چکا ہے، آہستہ آہستہ اب اپنے نتائج دکھا رہا ہے، پھیلاؤ کی طرف جا رہا ہے، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری ذمہ داری کے ساتھ، نتائج کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک بہت چھوٹا پلیٹ فارم ہے۔ ہماری امت کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ، کوئی NGO، کوئی حکومت جو چاہتی ہو کہ ہمارے باشندے قرآن سمجھیں، عربی میں سمجھیں، اس سلسلے کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں، اس کا طریقہ مجھ سے سمجھ لیں اور جا کے پڑھانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کی امت ہیں۔ ہمارا عروج قرآن کریم کی وجہ سے تھا، زوال میں ہم قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گئے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس عروج کی طرف جائیں گے، اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں وہ عزتیں، وہ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ 10 سیڑھیاں ہیں یا 10 سٹیپس ہیں، پہلی سیڑھی پر ہم کتنا قرآن سمجھ لیتے ہیں، یعنی ہر صفحے سے؟ یہ جو میں سیڑھیوں کی بات کی ہے نا، یہ آپ کے سامنے جو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی جو پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے، پہلی سٹیج کہہ لیں، یہ تو میں نے ایک پریزنٹیشن کے لیے سیڑھیاں بنائی ہیں۔ جی جی۔ ہم جب اس کتاب کی پہلی سٹیج پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کریم کے ہر صفحے سے 8% سمجھ آئے گا۔ اللہ اکبر، ہر صفحے سے۔ یہ اس کا یہ جو سیڑھیاں جیسے جیسے جائے گا نا، اس کا تعلق قرآن کے ہر صفحے کی ہر آیت سے بنے گا، ایک مخصوص مقام سے رٹا نہیں لگا رہا، اور عربی میں بنے گا، اس کے اندر عربیت آتی جائے گی۔ جو ماحول ان 10 سٹیجز کے ذریعے، 10 سیڑھیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہا تھوڑا آپ، یعنی پہلی سیڑھی پہ آپ نے فرمایا 10% ہر صفحے سے۔ میں آ جاتا ہوں اس پہ۔ جی ٹھیک۔ دیکھیے ایک بنیادی چیز سمجھ لیں، یہ جو 10 سٹیجز ہیں نا، جی جی، یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، قرآن کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ ٹھیک۔ اس میں ان سٹیجز میں جو اجمی شخص بھی قرآن سمجھنے کی کاوش کرے گا، جب وہ قرآن سمجھنے کے لیے ان سیڑھیوں کے درمیان چڑھتا جائے گا، اس کو وہی ماحول ملے گا، وہی مشق ملے گی جو مکہ میں یا کسی عرب ملک میں پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے ماحول سے ملتی ہے۔ قرآن الفاظ ریپیٹ کرواتا جائے گا، جملے بناتا جائے گا، نئی چیز سکھاتا جائے گا، پچھلی چیز کو ریوائز کرتا جائے گا، ووکیبلری سکھاتا جائے گا، جملے کو 0 سے لے کے بڑا کرتا جائے گا۔ اب یہ جو پہلی سٹیج ہے، جو اس کو پڑھے گا، اور اس میں 3 گھنٹے چاہیے، آپ 6 گھنٹے دیکھیں، وقت اہم نہیں ہے، مضبوطی اہم ہے، رسوخ اہم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک عام شخص اس کو 3 گھنٹے میں پہلی سٹیج کو، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، جو شخص پہلی سیڑھی میں 3 سے 6 گھنٹے دے دے، اگر وہ 3 میں کر سکتا ہے کوئی بات نہیں، 6 میں کر لے، جلدی اہم نہیں ہے، قرآن سے تعلق اہم ہے۔ جس کا پہلی سٹیج سے تعلق بنے گا وہ عربک میڈیم ہوگا، پہلی سٹیج کی چیزیں دوسری تیسری میں ریپیٹ ہوں گی۔ اب پہلی جو سٹیج ہے وہ آسانی سے 3 سے 6 گھنٹے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری سٹیج مزید 3 سے 6 گھنٹے میں، تیسری بھی 3 سے 6 گھنٹے میں، کم از کم 9 اور زیادہ سے زیادہ 18 گھنٹے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اور 3 گھنٹے 21 گھنٹے ڈالیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ بالکل۔ قرآن سے جو محروم تھے، قرآن سے ایک دفعہ تعلق ان کا مضبوط بن رہا ہوگا، یہ آپ 18 سے 20 گھنٹوں میں یہ آپ کلیئر کر لیں گے، اور قرآن کے ہر صفحے سے پہلی سٹیج کے بعد 8%، دوسری سٹیج کے بعد 14 سے 15%، تیسری سٹیج کے بعد 21%، اور 5ویں سٹیج کے بعد قرآن کے 41%، چھٹی کے بعد قرآن کا 65%، اور 7ویں کے بعد قرآن کا 85%، اور 8ویں کے بعد قرآن کا 95%۔ ہر صفحے سے سمجھ آئے گا، عربی میں سمجھ آئے گا، براہ راست سمجھ آئے گا، ترجمہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو چکا ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں میرے اسٹوڈنٹس کر چکے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے امپاسبل تھا جو پاسبل ہوا ہے، یہ ناممکن تھا جو ممکن ہوا ہے۔ قرآن سمجھانے کے 2 ہی طریقے ہیں ہمارے معاشرے میں، رٹا لگاؤ، گرامر یاد کرو، گردانے یاد کرو، یا ترجمے کا رٹا لگاؤ۔
یہ دونوں چیزیں قابل قدر ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، کسی چیز کی تحقیر مراد نہیں ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھ کے ہمیں قرآن کو اور آسان کرنا ہوگا، ہمیں اتنا آسان کرنا ہوگا جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے وہ ان چیزوں کی مشکل کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ جائے تو اس کو خوشخبری ملے، اس کو رحمت کا احساس ہو کہ میرے رب نے قرآن اتنا آسان کیا ہے کہ میرا رب مجھے اپنی باتیں بتانا چاہ رہا ہے اور وہ قرآن کو سمجھتا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ یعنی میں بہت حیران بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے میری حیرت کا کچھ وزن اس لیے نہیں ہے کہ آپ تو یہ کام کر چکے ہیں، اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ یعنی آپ اسلام آباد سے تشریف لائے اور ہم یہاں بیٹھ گئے، یہ HEC جو ہائر ایجوکیشن کا ایک ادارہ ہے، یعنی اس نے کر کے آپ کو ریکگنائزڈ کیا ہے اور یونیورسٹیز میں آپ گئے ہیں اور اس کا رزلٹ موجود ہے، اور اتنا سمپل، اتنا سادہ، اتنا آسان، چند گھنٹے۔ اور وہ شخص میں نے تو وہ دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب یعنی تھوڑی دیر پہلے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ تو نہیں، وہ ہمارا IT کا نوجوان تھا، کاشف اس کا نام تھا، تو چونکہ آپ نے کہا کہ بھائی کوئی ہے، تو میں نے کہا کہ ان کو چونکہ نہیں پتہ عربی کا تو ان پہ آپ ذرا آزما کے دکھائیں، جیسے ہتھیلی پہ سرسوں جماتے۔ وہ جب کھڑا ہوا تو اس کو قرآن نہیں آتا تھا، اور جب وہ چند منٹ کے بعد بیٹھا ہے تو وہ کافی زیادہ قرآن سیکھ چکا تھا، یعنی اتنی جلدی تو میں نے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی میں تھوڑا سا یہ اب چاہوں گا آپ سے کہ آپ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں کنونس کریں، ہمیں گائیڈ کریں کہ یہ واقعی آسان ہے اور ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو عملی طور پہ بھی بتا دیا، اب آپ کو مزید قائل کرنے کے لیے میرے پاس ایک اور آفر یہ ہے، آپ یہ کیمرہ مین کو لیں، ٹیم کو لیں، باہر چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، لاہور کے گزرنے والوں کی میں کلاس وہاں پہ لگاتا ہوں، اور میرے رب کا کلام اس میں اتنی رحمت آسانی ہے کہ آپ کے لاہور کے عام لوگ گلیوں میں گزرتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن کے ننھے جملوں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر سمجھ کے آپ کو عربی میں مطلب بتائیں گے، سبحان اللہ۔ اور مجھے بتائیں کیا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ ایک سٹیج لگا دیں، نیچے ہزاروں لوگ بٹھا دیں، سٹیج پہ کھڑا کر دیں، ان کے سامنے جملے میں لے کے آؤں گا، وہ عربی میں مطلب بتائیں گے۔ اگر میں نے ایک بھی جملے کا مطلب بتانے کی کوشش کی، مجھے آپ سٹیج سے اتار دیجیے گا۔ اگر آپ کے کیمرہ مین یہ جو میرے بھائی ہیں، اگر یہ قرآن کریم نہیں سمجھتے نا، ابھی ان کو یہاں پہ لے کے آئیں، میں ان کو یہاں پہ شروع کر دوں گا، 10 منٹ کے بعد یہ قرآن کریم کے تاکید کے ساتھ جو جملے آئیں گے، جو نفی کے ساتھ آئیں گے، جو استفہام کے ساتھ آئیں گے، جو اس میں تفضیل کے ساتھ آئیں گے، اس کا مطلب عربی میں بتا رہے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے گرامر نہیں پڑھی ہوگی۔ اب میں آپ کو اس سے زیادہ قائل کیا کروں مجھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ لاہور کی کسی گلی میں کھڑے ہو جائیں، کسی عام بندے کو لے لیں، اب میں اس سیٹ کو اور سسٹم کو وہاں تو نہیں لے جا سکتا، یہاں میں ایک تجربہ آپ کی اجازت ہو تو کر لوں؟ آپ 2-3 کیجئے، میں تیار ہوں۔ یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں تاکہ اسی موقع پر ہم دیکھ لیں۔ بہترین ہے، کوئی بھی شخص آئے آپ اس کو لے کے آئیں، وہ پہلی سیریز کے جو الفاظ ہیں اس کو عربی میں سمجھے گا، وہ خود سمجھے گا، اس کو میں ایک بات بتاؤں گا، اگلی چیزیں میں خود ہی سمجھے گا۔ اللہ کا نام لے کے اس کو بلائیے، اور میں کتاب منگوا لیتا ہوں، آپ کوئی شخص منگوا لیں۔ لیں جی پروڈیوسر صاحب، یہ کیمرہ مین قاسم ہے نا جی، قاسم ذرا لگاؤ مائک اور آؤ بچے ادھر ذرا نا، ابھی دیکھتے ہیں کس ترجمے کے بغیر قرآن سمجھ آتا کہ نہیں آتا۔ آ جاؤ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا قاسم، کیا تعلیم ہے آپ کی؟ سر میٹرک قرآن مجید کا ترجمہ کبھی پڑھا؟ نہیں۔ مدرسے وغیرہ میں گئے کبھی؟ ناظرہ آتا ہے؟ ہاں پڑھ لیتا ہوں ناظرات۔ اچھا لو جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ذرا پڑھاؤ۔ قاسم کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ کبھی پہلے ترجمہ قرآن تو نہیں پڑھا؟ نہیں قاسم، اللہ کا کلام سے میں نے جوڑنا ہے، جی۔ تم اللہ کے بندے ہونا تو اللہ کی باتیں سمجھ تمہیں آنی چاہیے، لیکن اس کی ایک بنیاد ہے، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کے سامنے کتاب بھی نہیں کھول رہا، آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے اندر قرآن کے جو الفاظ اللہ نے فیڈ کر دیے نا، پریشان نہیں ہونا، آپ نے مطلب بتانا ہے۔ جی۔ دیکھو، اگر جو میں لفظ کہوں گا نا، آپ نے، میں عربی اور قرآن کا لفظ کہنے گا نا، آپ نے مجھے مطلب بتا دینا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ المسجد، مسجد، الدنیا، دنیا، الآخرہ، آخرت، الرسول، رسول، الایمان، ایمان، الظلم، ظلم، المال، دولت، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، المشرق، مشرق، المغرب۔ مغرب۔ اس نے پڑھا تو نہیں تھا، عربی سنتے ہی مطلب بتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ہر شخص کے اندر عربک میڈیم ہونے کی بنیاد رکھتی ہے، یہ بنیاد اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے، ابھی میں نے کتاب نہیں دکھائی، اس پیارے بیٹے کے اندر قرآن کی بنیاد ہے، وہ ہم بنیاد استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے۔ اب میرے اس پیارے بھائی کا بیٹے، اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سوچنا، ڈرنا نہیں ہے، بے شک غلطی بھی ہو جائے نا، اللہ سے اجر ہی اجر ہونا ہے اس پہ بھی۔ دیکھو، ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے عربی میں، چھوٹا سا، واہ، واہ کا مطلب ہوتا ہے اور۔ اب مجھے بتاؤ، الکتاب واہ والقلم کا مطلب کیا ہوگا؟ کتاب اور قلم۔
الدنیا والآخرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ دنیا اور الصلاۃ والزکوٰۃ کا مطلب کیا ہوگا؟ صلاۃ اور زکوٰۃ. المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہوگا؟ مشرق اور قرآن میں اگر کہیں آ گیا التورات والانجیل کیا سمجھ آئے گی آپ کو؟ تورات اور انجیل. کہیں آ گیا اللہ والرسول کیا سمجھ آئے گا؟ اللہ اور رسول. یہ کیمرہ مین ہے نا، اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک. عام شخص ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی قرآن آسان کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب یہ میرا پیارا بھائی ایک اور میں سبق دینے لگا ہوں. دیکھو عربی زبان میں چھوٹا سا لفظ آئے گا انا. کیا ہے انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. کوشش کرنا آپ بتاؤ ان اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ. بس سمجھ گئے؟ عربی میں سمجھا نہیں سمجھا؟ سمجھ گیا. اب آپ لائیو چلے جائیں، آپ ریکارڈڈ ہے جہاں جیسے مرضی، آپ مجھے لاہور شہر میں مینار پاکستان پہ کھڑا کر دیں جا کے، سبحان آپ مجھے بادشاہی مسجد لے جائیں، مجھے کسی ریڑھی والے کے پاس لے جائیں. یہ پیارا بیٹا بیٹھا ہے. بیٹے ابھی وا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اور المشرق والمغرب کا مطلب کیا ہے؟ مشرق اور مغرب. اور انا کا مطلب پڑھا تھا ابھی ہم نے بے شک. ان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ. بے شک اللہ. اب کیا مطلب ہوگا ان اللہ والرسول؟ بے شک اللہ اور رسول. اب کیا کہیں گے آپ مجھے؟ ان ابراہیم و اسماعیل کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک ابراہیم اور اسماعیل. قرآن میں اگر آ گیا ان یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے، اب کیا مطلب ہوگا؟ یاجوج اور مجوج. اور انا کہاں کیا آپ نے؟ ہاں بے شک ہاں بتاؤ، ٹھیک بتا رہے ہو. بے شک جوج اور مجوج. بے شک یاجوج اور ماجوج. پنجابی کی یاجوج کا اپنا ہی مزہ ہے. یاجوج بے شک قرآن میں یاجوج رہے، لیکن جو ظاہر ہے وہ سن کے پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تو پڑھا بھی نہیں. چلیں بیٹے آپ مجھے جلدی سے بتاؤ، قرآن کریم میں اب اگر آ گیا صفا مروہ دو پہاڑیاں، کیا مطلب ہوگا ان الصفا والمروہ؟ بے شک صفا اور مروہ. میں نے قرآن کا اس کو لفظ کا مطلب نہیں بتایا. یہ لفظ سمجھا عربی میں. یہ لاہور کا بیٹا ہے، یہ ایک عام اس نے تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک کی تک کی تعلیم ہے. یہ قرآن کی بنیاد موجود ہے، لفظ کا مطلب جان رہا ہے، اسے قطع خود بنا رہا ہے، میں ترجمہ نہیں کروا رہا. اب یہ جو آپ اس کو 6 مہینے کے بعد اچانک آپ کو میں دعوت دے کے جا رہا ہوں، اس کا اچانک ٹیسٹ لیجیے گا، یہ سبق نہیں بھولا ہوگا. اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ایک بالکل نئی دنیا، نیا جہان ہمارے سامنے رکھا، اور ہمارے توسط سے اب وہ ناظرین کے سامنے بھی آ گیا ہے. اور یہ اتنی مبارک اور منور اور معطر ایفرٹ ہے کہ یہ ظاہر ہے قرآن سے جوڑنے والی چیز ہے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ناظرین دیکھیے، اب ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ اگر آپ 30 گھنٹے دیتے ہیں تو 50% قرآن مجید آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، آ جائے گا. آپ کی ایفرٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو اگر اتنا بھی ہم اس رمضان میں نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ میرا نہیں خیال کہ حق حاصل ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے یا قرآن فہمی کی تڑپ رکھنے والے کہلوا سکیں. تو یہ اس سے آسان میرا نہیں خیال کہ کوئی اور آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی جو ڈاکٹر صاحب لے کے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بھی میں اگین شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی خوبصورت گفتگو کا، اور خاص طور پر جو آپ کے دل میں ایک تڑپ ہے فہم قرآن کی، میں اس سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیرا. ناظرین اپنی ایفرٹ اور رمضان ان سب کو کلیکٹ کر کے رکھیے، یہ بہت بڑی آفر آپ تک آنے والی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.